مسلمہ کی بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں زشام ماں برواں ور سحر را بقرآن باز خواں اہل نظر را بقرآن فارسی زبان ہے لیکن انشاءاللہ سمجھاؤں گا. اب تو ہم اردو سے بھی دور ہو رہے ہیں، موبائل کی نحوست سے ہم اردو سے بھی دور ہو رہے ہیں، اور ابھی تو ہماری جو اردو ہے وہ بھی اینگلو اردو بن رہی ہے. تو فارسی تو اب قصہ پارینہ بن گئی ہے، پرانا قصہ بن گئی ہے. تو بہرحال زشام ماں برواں ور سحر را بقرآن باز خواں اہل نظر را تمی دانی کہ سوز قرات تمی دانی کہ سوز قرات دگرگوں کرد تقدیر عمر را. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے قوم کی بیٹیوں، اے قوم کی ماؤں، ذرا اپنا فرض منصبی تو یاد کرو نا. تمہاری یہ گود تو تمہارے بچوں کا پہلا مدرسہ ہوا کرتی تھی. تم تو اپنی گود کی اہمیت کو بھول گئی ہو. میں تمہیں وہ اہمیت یاد دلانا چاہتا ہوں، تمہیں تمہارے ماضی کی بنیادوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اور تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ زشام ماں برواں ور سحر را کہ میری شام علم کو، میری رنج و غم کی شام کو صبح بہار میں تبدیل کر دے. اے قوم کی بیٹیوں، میری رات پہ جو تاریکی چھائی ہوئی ہے، میری رات پر کفر کی، نفاق کی، ظلمتوں کے جو سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، تم قرآن مجید کے فیض کو پھیلا کر صبح بہار پیدا کر دو، روشن صبح پیدا کر دو. بقرآن باز خواں اہل نظر را میری تاریک رات کو صبح بہار میں تبدیل کرنے کا نسخہ تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تم قرآن مجید کے فیض کو عام کر لو. قرآن مجید کا ماحول گھروں کے اندر بھی بن جائے، مسجدوں کے اندر بھی بن جائے. زبان قرآن مجید کی تلاوت سے زمزمہ سنج ہو، رب کی تکبیر اور اس کی تحمید کے نعرے زبانوں پر ہو. اور جب تم رب کا ذکر کرو گے، تمہاری زبانیں قرآن مجید کی تلاوت سے معطر ہوں گی، تو پھر بچے تمہاری گود میں قرآنی سبق سیکھ لیں گے. پھر ماؤں کی یہی وہ گود ہوتی ہے جہاں پر حسن و حسین جیسے بچے تیار ہوتے ہیں. ایسی ہی گودوں میں تو وہ تیار ہوتے ہیں نا. تمی دانی کہ سوز قرات دگرگوں کرد تقدیر عمر را. اے قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں تمہیں ذرا تمہارے ماضی کے اندر لے جانا چاہتا ہوں کہ تم ذرا دیکھو تمہارے آواز کی سوز و ساز کا کیا انداز تھا، تمہارے لہجے میں وہ کیا سوز و ساز تھا، وہ کیا مٹھاس اور وہ کیا اخلاص تھی کہ تمہاری تلاوت کی وجہ سے عمر جیسا آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت کے سامنے اس کا دل نرم ہو گیا.